آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے ہو رہا ہے۔ یہاں سے تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کے متعلق بیان ہے جو 6 رکوع تک چلتا ہے۔ بیچ بیچ میں اور بھی باتیں ہیں، غزوہ بدر کا بھی مختصر ذکر ہے، لیکن یہاں سے جو آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 121 سے، یہ غزوہ احد ہے اور یہ 6 رکوع تک تفصیل کے ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر 2 ہجری رمضان مبارک میں ہوا تھا، اور اس میں کثیر تعداد میں کفار قتل ہوئے، 70 کافر قتل ہو گئے تھے، اتنے ہی قیدی بھی بنا لی گئے۔ یہ پہلا معرکہ تھا، اور اس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کا جو حشر ہوا تھا، اس سے ان کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مسل کر رکھ دیں گے، لیکن اللہ کریم نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، اور مسلمانوں کا رعب جو ہے وہ مشرکین پر بیٹھ گیا۔ ایک اچھی طاقت کے طور پر لوگوں کو پتہ چل گیا۔ کچھ لوگ جو سمجھتے تھے کہ یہ ان کا جو پیغام ہے زیادہ سے زیادہ چند لوگوں تک رہے گا اور چند لوگ اس سے متاثر ہوں گے، لیکن غزوہ بدر کے بعد لوگوں کی رائے مسلمانوں کے بارے میں چینج ہو گئی۔ اب مشرکین بڑے پریشان تھے اور وہ بڑی اپنی تذلیل محسوس کر رہے تھے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی، خوب تیاری کی، اتحاد کیا، سرمایہ اکٹھا کیا، اسلحہ تیار کیا، اور 1 سال تیاری کرتے رہے۔ اگلے سال یعنی 3 ہجری میں شوال المکرم میں یہ 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر ہوا تھا، تو پورے 12 ماہ کے بعد، رمضان کے بعد اگلا مہینہ شوال کا ہوتا ہے نا، تو 2 ہجری شوال میں یہ بدلہ لینے کے لیے آ گئے بدر کا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ایسے مشرکین آ گئے ہیں بڑی تیاری کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا لیا، ان سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رائے تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں ہی رہ کر اپنے شہر کا دفاع کریں، جب وہ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے تو پھر ان کو مارا جائے گا، ہم اپنا شہر چھوڑ کر باہر نہیں جائیں گے۔ یہی کبار صحابہ کرام کی بھی یہی رائے تھی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی، لیکن کچھ صحابہ کرام جن کو حسرت تھی جو بدر کی لڑائی میں نہیں گئے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ موقع ملتا تو ہم بھی وہاں جاتے۔ زیادہ تر ان میں نوجوان تھے جو شیلے، انہوں نے اصرار کیا نہیں حضور اجازت دیں، ہم باہر جا کے ان کو ماریں گے، ہمیں موقع نہیں ملا، موقع مل رہا ہے جہاد کا تو ہم چاہتے ہیں جہاد میں شرکت کریں، کافروں کو ماریں، جام شہادت نوش کریں۔ تو یہاں رہیں گے تو ہم تو صرف ڈیفنس کریں گے، اپنا دفاع کرنے والی پوزیشن ہے، تو ہم باہر جا کر ان سے لڑیں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ زیادہ رائے باہر جا کر لڑنے کی ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رائے کو قبول فرما لیا۔ حالانکہ آپ کو یہ مشورہ پسند نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ آپ تشریف لے گئے اور جنگی لباس زیب تن فرما کر باہر تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے کہ جو نوجوانوں نے اتفاق رائے سے جو مشورہ دیا تھا وہ مناسب نہیں تھا، ہمیں حضور ہی کا مشورہ ماننا چاہیے تھا، حضور کی رائے کے خلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر اب صحابہ عرض کر رہے ہیں، وہ نوجوان بھی عرض کر رہے ہیں حضور ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو اصرار کیا کہ باہر جا کر لڑنا ہے، اب ہم ایسا نہیں کرتے، آپ جیسے آپ کا مشورہ ہے ہم ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو ان سے لڑ لیں گے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کے یہ شایان نشان نہیں ہے کہ جنگی لباس پہن کر پھر اتار دے۔ اب میں نے پہن لیا ہے تو اب چلو نکلتے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو ساتھ لیا، روانہ ہو گئے۔ اب اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، درآں حال یہ کہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، یہ منافق تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے منافقین تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا، مسلمانوں کے پاس بیٹھتے بھی تھے، آتے جاتے بھی تھے، مسجد میں بھی آنا جانا ہوتا تھا، لیکن اندر سے یہ مسلمان تھے نہیں۔ عبداللہ بن ابی چونکہ مسلمان نہیں تھا، لہٰذا جو مسلمان ہی نہ ہو اس نے میدان جہاد میں جا کے کیا کرنا ہے؟ جس کو پتہ ہو یہاں پر یہ بھی امکان ہے کہ ہم مارے جائیں گے تو وہ تو نہیں آگے جائے گا۔ ایمان والا تو جائے گا نا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کو پرواہ نہیں ہے، وہ جیت جائے تب بھی جیتتا ہے، وہ مارا جائے تب بھی جیتتا ہے، یا وہ غازی ہوتا ہے یا وہ شہید ہوتا ہے۔ تو اب اس نے جب دیکھا کہ ہم باہر جا کے لڑ رہے ہیں، اس میں رسک ہے، اس نے سارے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن ابھی نہیں منع کریں گے کہ ہم نہیں جا رہے، ابھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، جب میدان میں پہنچ جائیں گے نا تو پھر ایک دم نکل آئیں گے وہاں سے۔ ابھی اگر ہم نہ گئے تو ہو سکتا ہے یہ اپنا فیصلہ تبدیل کر رہے ہیں، تو ان کو آگے لے جا کر پھنسا کر پھر واپس پلٹ آئیں گے، ان کو مروائیں گے، جو سوچا اس نے معاذ اللہ۔ جب کفار کے سامنے مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا، اب یہ 300 افراد تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، کل 1000 کا لشکر ہے، 700 حضور کے جانثار اور 300 وہ جو کہتے ہیں ہم آپ کے جانثار ہیں لیکن ہیں نہیں۔ جب 700 تھے ایک میدان میں، ان میں 300 منافقین تھے، کیا آج نفاق نہیں ہوگا؟ آج بھی نفاق ہے، پہچانیے گا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، ہمیں جو سامنا ہے ایسے منافقین کا ہے جو مسلمانوں کا روپ دھار کر دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھیں، جو کافر ہے، جو ہے ہی ہمارا مخالف، اس کو تو آپ پہچان جائیں گے آسانی کے ساتھ، لیکن جو مسلمانوں کی کچھ چیزوں کی تعریف کرے اور کچھ چیزوں پر چوٹ کرے، اس کے دھوکے میں جلدی سے انسان آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ اپنا ہی ہے۔ اب 300 منافقین جب عین وہاں پر کفار کے سامنے پہنچ گئے، یہ باہر آ گئے، یہ کہنے لگے ہم تو نہیں لڑیں گے، آپ نے تو ہماری رائے نہیں مانی، یہ تو غلط فیصلہ ہے آپ کا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب جب یہ واپس گئے، نکلے، اتنا بڑا لشکر، 300 افراد وہاں سے نکل کر جا رہے تھے، تو بنو سلمہ اور ایک بنو حارثہ، یہ 2 گھرانے تھے، 2 خاندان تھے، اوس خزرج ہی کے یہ گھرانے تھے۔ یہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ اتنے سارے لوگ ہم میں سے نکل گئے، ہم پہلے ہی تھوڑے ہیں، ہم 1000 ہیں، وہ 3000 ہیں، ہم میں سے پھر 300 نکل گئے ہیں، تو کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ اب ان کے دل بیٹھ گئے، یہ گھبرا گئے۔ اب اس کا ذکر ہے اگلی آیت میں، جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ ان کا مددگار اللہ تھا۔ اب ان دونوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو گھبرا گئے تھے۔ منافقین کی تو بات ہی نہیں کی نا، ان کو اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ ان کا ذکر فرمائے، آگے جا کر ان کا ایک ایسے انداز میں ذکر ہے جس میں ان کی تعریف نہیں، وہ آگے جا کر آئے گا، ابھی 6 رکوع میں یہ سارا بیان ہے۔ ان کے بارے میں جو گھبرا گئے تھے، جو بزدل، جن کو بزدلی کا شائبہ جن کے بارے میں ہے، یا جن کا امکان تھا کہ بزدل ہو کر کہیں چھوڑ نہ جائیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم میں 2 گروہ گھبرا گئے، تم میں یعنی یہ بھی صحابہ میں ہی ہیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے، یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ گھبرائے ضرور تھے لیکن پیچھے ہٹے نہیں تھے، پھر حضور کی صحبت کی برکت سے ان کے دل مضبوط ہو گئے اور جنگ کرنے کے لیے ساتھ ہی رہے۔
اب یہاں سے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ توکل کیا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق کریں، فیصلہ اس کے مطابق ہی کریں، نتائج اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے طور پر کوشش کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اب مسلمان گھبرا رہے تھے، یہ دو گروہ گھبرا گئے تھے کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، ان میں سے پھر اتنے سارے لوگ نکل گئے اور کفار بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے، وہ یاد نہیں بدر میں کیسے تمہیں فتح عطا فرمائی؟ اصل مدد تو اللہ کی ہے۔ اب بدر کا ذکر ہے یہاں پر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم کیا تھے؟ اذلہ۔ اب اذلہ کا معنی بہت سے مترجمین نے کر دیا ذلیل، یہ معنی درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہیں نا، حضور کے غلام ہیں، اور پھر اسی گروہ میں حضور خود بھی موجود ہیں، تو ان کو ذلیل کہو گے تو پھر عزت والا ہے کون؟ اذلہ معنی نہیں ہے اس کا۔ سیدی رضا نے سب سے پہلے اس کا صحیح معنی فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ بے سر و سامان تھے نا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، تو بے سر و سامان تھے، تیاری جنگ والی تو تھی نہیں ان کی بدر والوں کی، تو یہ کہنا کہ تم ذلیل تھے غلط ہے ترجمہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، یعنی تم کمزور تھے۔ تو اذلہ کا معنی کمزور بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی درآں حال یہ کہ تم کمزور تھے، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے رسول مکرم، یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ بدر کی رات حضور علیہ السلام دعائیں مانگے جا رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ ایک الگ مضمون ہے، سورہ انفال میں اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو حضور دعا کرتے کرتے ایک دم اٹھ گئے، ہمیں ابو بکر مبارک ہو، صحابہ کو مبارک دے دو، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ 3000 فرشتے اللہ نے بھیج دیے۔ اے رسول، یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اسی آن اللہ 3000 کی بجائے 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نشان زدہ فرشتے یعنی بدر میں آنے والے فرشتے بھی عام فرشتوں سے ڈیفرنٹ تھے، وہ افضل تھے، ان کے خاص نشان تھے، یہ وہ ہیں جن کو بدر میں بھیجا جا رہا ہے، وہ وی آئی پی تھے عام فرشتوں کے نسبت سے، اس لیے ان کو مصومین کہا گیا، نشان زدہ فرشتے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بیان کی گئی ہے، ان کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے اس امداد کو محض تمہاری خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مضبوط رہیں، اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اب بدر میں فرشتے آئے، کس لیے آئے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے۔ یہاں پر مفسرین کا ایک بڑا طبقہ ہے اور وہ بڑے مضبوط مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بدر میں لڑائی فرشتوں نے نہیں کی تھی، فرشتے آئے ضرور تھے لیکن وہ صرف مسلمانوں کو حوصلہ دینے آئے تھے، گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ لڑے خود صحابہ ہیں، صحابہ کرام نے خود لڑائی کی ہے، اگر فرشتے لڑتے تو کوئی بھی کافر نہ بچتا، وہ تو سارے قتل ہو جاتے، اور ان سارے کافروں کو قتل کرنے کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔
دوسری ایک اور چیز بڑی اہم ہے، جتنے بھی کافر قتل ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے، ہر کافر کو کس نے قتل کیا یہ واضح تھا۔ وہ صحابہ کرام کس صحابی نے کس کو مارا ہے یہ سب کلیئر تھا، سب کو پتا تھا، فلاں کو اس نے مارا، فلاں کو اس نے مارا، فلاں کو اس نے مارا۔ اس لیے لڑے صحابہ ہی ہیں۔ اطمینان قلب کے لیے یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے ہزاروں فرشتوں کو بھیج دیا۔ یہ صحابہ کرام خود لڑے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت بھر دی تھی کہ نہایت کمزور اور کم ہونے کے باوجود وہ غالب آ گئے۔ اور یہاں اس آیت میں پھر آگے یہ صراحت بھی ہو رہی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اصل طاقت فرشتے نہیں ہے، اصل طاقت اللہ کی مدد ہے، اللہ کی تائید ہے۔ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے وہ اکیلا بھی ہو تو ہزاروں پر غالب آ سکتا ہے۔ اللہ کی مدد جس کے ساتھ نہیں ہے وہ ہزاروں بھی ہو تو چند سو پر بھی غالب نہیں آ سکتے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو جڑ سے کاٹ دے یا انہیں شکست خوردہ کر کے رسوا کرے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ قبول فرمائے یا وہ ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں دو آیات کے متعلق میں پہلے شان نزول عرض کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے خلاف دعا فرمائی۔ اب اللہ کریم نے یہ دو آیات نازل فرما دیں۔ اب ان آیات میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کفار کے متعلق دعا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ قبول فرمائے یا وہ ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لیے عذاب کی دعا مانگ رہے تھے، 1 مہینہ گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا فرمانے سے منع کر دیا اور کہا آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ بلکہ جن کے بارے میں حضور دعا فرما رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اختیار میں واقعی کچھ نہیں، یہ ایک معنی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس انداز میں قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنا کہ حضور کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور حضور جس کے بارے میں دعا کر رہے تھے کہ یہ تباہ ہو، اللہ نے اس کے برعکس اس کو ایمان دے دیا، اور پھر حضور انہی لوگوں کی تعریف کر رہے تھے جن کے بارے میں حضور دعائے عذاب کر رہے تھے۔ یہ بڑے معتبر مفسرین کی تفسیر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اختلاف کے ساتھ۔ ایسی اس کی تفسیر نہیں مناسب، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اس کی تفسیر یہ زیادہ مناسب ہے، 1 ماہ تک ظالم کافروں کے متعلق ہلاکت اور نقصان کی دعا کرتے رہے اور مسلمانوں کے لیے حصول رحمت کی دعا کرتے رہے، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ نمونہ ہو کہ ظالم کافروں کے لیے تباہی اور بربادی کی دعا کرنا جائز ہے اور آپ کی سنت ہے۔ اور جب یہ حکمت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے روک دیا اور یہ آیات نازل فرما کر آپ کو تسلی دے دی۔ یہ زیادہ مجھے مناسب لگی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا۔ اب اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دعا مانگنا غلط عمل تھا تو 1 ماہ تک حضور کیوں دعا مانگتے رہے؟ 1 ماہ تک رب کریم نے حضور کو منع کیوں نہیں کیا؟ 1 ماہ تک منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، 1 ماہ جب گزر گیا اب حضور کو منع فرما دیا، تاکہ جب کبھی مسلمانوں پر ایسا مرحلہ آئے، جب کبھی کفار دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کریں تو مسلمان اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ انہیں برباد کر، اور ان کا دعا مانگنا سنت مصطفیٰ ہو جائے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ سود کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا 6 رکوع جو ہیں یہ ہیں تو غزوہ احد کے متعلق، لیکن اس مضمون میں اور بھی کچھ مسائل مذکور ہیں۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دگنا چگنا سود کیا ہوتا ہے جو ہم بھر رہے ہیں؟
جتنا ہم نے قرض لیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں ادائیگیاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ ایک بندے نے 1000 روپیہ قرض لیا اور سود پر لیا، اب اس سے وہ ادائیگی نہیں ہو سکی تو اس کا وہ جو سود تھا، سود در سود ہوتا ہوتا اس کا 1000 کا قرض 5000 ہو گیا۔ یہ ہے اضعافا مضاعفہ، ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اے کاش ایسا ہی ہو جائے جیسا ہو رہا ہے آج کل۔ کوشش ایک ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم نے جو اپیل کی تھی حکومت کی طرف سے اس کو ہم واپس لیتے ہیں، اور وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ تھا سود کے خلاف اس کو قبول کیا جا رہا ہے۔ بہت اچھی خبر ہے، اللہ تعالی ہمیں سود سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد ہے اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اس سے اگلی آیت بڑی اہم ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ سود کھانے والے مسلمان کو کہا جا رہا ہے، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیں سود کھانے والا کافر تو نہیں ہوتا، پھر اس کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ سود چونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، تو اتنا بڑا گناہ کرنے والا انسان اگر اس سے نہ ہٹے تو پھر اس کا امکان ہوتا ہے کہ یہ کفر پر مرے گا، یا ہو سکتا ہے پھر اس کو وہ درست کہنے لگ جائے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ جب سود کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو جب کہا جائے بھئی آپ یہ نہ کریں تو وہ دلائل دے کر گھما پھرا کے کان کو ایسے ہلا کے پکڑیں گے کہ نہیں بھئی یہ سود نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو فلاں ڈیل ہے، اس کو تو یہ کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں، اس کا نام کچھ اور ہے، اور ہم نے فتویٰ بھی لیا ہوا ہے۔ فتویٰ تو مفتی صاحب جو فتویٰ دیں گے وہ تو صحیح دیں گے، ہمارے مفتیان کرام پر اعتماد ہے، لیکن جو آپ نے سوال کیا اس کا فتویٰ جواب تو انہوں نے دے دیا تھا، لیکن اب جو صورتحال آپ نے پیش کی ہے گاہک کے سامنے، فتویٰ آپ وہ دکھا رہے ہیں جو سوال کوئی اور تھا۔ اس لیے جب ایک انسان سود کا کام کرے گا، سود کھائے گا، کھلائے گا اور پھر اس کو جائز کہے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک حرام کام کو حلال سمجھ کے کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، حرام سمجھتے ہوئے کرنے والا گنہگار رہتا ہے، بڑا گنہگار ہے۔ حرام کام کو حرام سمجھ کے کر رہا ہے، بڑا گنہگار ہے، لیکن اس کو حلال اور جائز سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اس آگ سے بچو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔